الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ کہنے لگی اے دربار والو، میرے پاس ڈالا گیا ایک خط عزت کا، وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے، اور وہ یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ زور نہ کرو میرے مقابلے میں اور چلے آؤ میرے سامنے حکم بردار ہو کر۔ کہنے لگی اے دربار والو، مشورہ دو مجھ کو میرے کام میں طے نہیں کرتی کوئی کام تمہارے حاضر ہونے تک۔ وہ بولے ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت لڑائی والے، اور کام تیرے اختیار میں ہے، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ کہنے لگی بادشاہ جب گھستے ہیں کسی بستی میں اس کو خراب کر دیتے ہیں اور کر ڈالتے ہیں وہاں کے سرداروں کو بے عزت، اور ایسا ہی کچھ کریں گے، اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفہ، پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے۔ پھر جب پہنچا سلیمان کے پاس بولا کیا تم میری اعانت کرتے ہو مال سے؟ سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ پھر جا ان کے پاس، اب ہم پہنچتے ہیں ان پر 7 لشکروں کے جن کا مقابلہ نہ ہو سکے ان سے، اور نکال دیں گے ان کو وہاں سے بے عزت کر کر، اور وہ خوار ہوں گے۔ خلاصہ تفسیر،
سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے یہ گفتگو کر کے بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون آگے قرآن میں مذکور ہے، اور ہدہد کے حوالے کیا۔ وہ اس کو چونچ میں لے کر چلا اور اکیلے یا مجلس میں بلقیس کے پاس ڈال دیا۔ بلقیس نے پڑھ کر اپنے سرداروں کو مشورے کے لیے جمع کیا اور کہا کہ اے اہل دربار، میرے پاس ایک خط جس کا مضمون نہایت باوقعت اور عظیم الشان ہے ڈالا گیا ہے۔ باوقعت اس لیے کہا کہ حاکمانہ مضمون ہے جس میں باوجود انتہائی اختصار کے اعلیٰ درجے کی بلاغت ہے، اور وہ سلیمان کی طرف سے ہے علیہ السلام، اور اس میں یہ مضمون ہے، اول بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ کہ تم لوگ یعنی بلقیس اور سب ارکان بادشاہت جن کے ساتھ عوام بھی وابستہ ہیں، میرے مقابلے میں تکبر مت کرو اور میرے پاس تابع دار ہو کر چلے آؤ۔ مقصود تمام کو دعوت دینا ہے، اور یہ لوگ سلیمان علیہ السلام کا یا تو پہلے حال سن چکے ہوں گے، گو سلیمان علیہ السلام ان لوگوں کو نہ جانتے ہوں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے چھوٹوں کو نہیں جانتے اور چھوٹے بڑوں کو جانا کرتے ہیں، اور یا خط آنے کے بعد تحقیق کر لیا ہوگا اور خط کے مضمون کی اطلاع دینے کے بعد بلقیس نے یہ کہا کہ اے اہل دربار، تم مجھ کو میرے اس معاملے میں رائے دو کہ مجھ کو سلیمان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور میں کبھی کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو اور اس میں شریک و مشیر نہ ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنی ذات سے ہر طرح سے حاضر ہیں، اگر مقابلہ اور لڑنا مصلحت سمجھا جاوے تو ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں، اور آگے اختیار تم کو ہے، سو تم ہی مصلحت دیکھ لو جو کچھ تجویز کر کے حکم دینا ہو۔ بلقیس کہنے لگی کہ میرے نزدیک لڑنا تو مصلحت نہیں، کیونکہ سلیمان بادشاہ ہیں، اور بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ وہ جب کسی بستی میں مخالفانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہ و بالا کر دیتے ہیں، اور اس کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہیں ان کو ان کا زور گھٹانے کے لیے ذلیل خوار کیا کرتے ہیں، اور ان سے لڑائی کی جاوے تو ممکن ہے کہ انہی کو غلبہ ہو، تو پھر یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، تو بے ضرورت پریشانی میں پڑنا خلاف مصلحت ہے، لہذا جنگ کو تو ابھی ملتوی کیا جاوے، اور سر دست یوں مناسب ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس کچھ ہدیہ کسی آدمی کے ہاتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ وہ بھیجے ہوئے وہاں سے کیا جواب لے کر آتے ہیں، اس وقت دوبارہ غور کیا جاوے گا۔ چنانچہ ہدیوں اور تحفوں کا سامان درست ہوا اور قاصد اس کو لے کر روانہ ہوا۔ جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور تمام ہدیے پیش کیے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم لوگ یعنی بلقیس اور بلقیس والے مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہدیے لائے ہو؟ سو سمجھ رکھو کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دے رکھا ہے، کیونکہ تمہارے پاس صرف دنیا ہے اور میرے پاس دین بھی اور دنیا بھی تم سے زیادہ، لہذا میں تو ان چیزوں کا حریص نہیں ہوں، ہاں تم ہی اپنے ہدیے پر فخر کرتے ہوگے، لہذا یہ ہدیے ہم نہ لیں گے، تم ان کو لے کر ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ، اگر وہ اب بھی ایمان لے آویں تو درست، ورنہ ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کا مقابلہ نہ ہو سکے گا، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، اور وہ ذلت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ماتحت اور رعایا ہو جاویں گے۔ یہ نہیں کہ نکالنے کے بعد آزادی سے چھوڑ دیے جاویں کہ جہاں چاہیں چلے جاویں، بلکہ ہمیشہ کی ذلت ان کے لیے لازمی ہو جاوے گی۔ معارف و مسائل۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي
إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ۔ کریم کے لفظی معنی معزز مکرم کے ہیں، اور محاورے میں کسی خط کو معزز مکرم جب کہا جاتا ہے جبکہ اس پر مہر لگائی گئی ہو۔ اسی لیے اس آیت میں کتاب کریم کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، زہیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کتاب مختوم سے کی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط پر اپنی مہر ثبت فرمائی تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملوک عجم کی یہ عادت معلوم ہوئی کہ جس خط پر مہر نہ ہو اس کو نہیں پڑھتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کے خطوط کے لیے مہر بنوائے، اور قیصر و کسریٰ وغیرہ کو جو خطوط تحریر فرمائے ان پر مہر ثبت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خط پر مہر لگانا مکتوب الیہ کا بھی اکرام ہے اور اپنے خط کا بھی۔ آج کل عادت خط کو لفافے میں بند کر کے بھیجنے کی ہو گئی ہے، یہ بھی مہر کے قائم مقام ہے۔ جس جگہ مکتوب الیہ کا اکرام منظور ہو، کھلا خط بھیجنے کے بجائے لفافے میں بند کر کے بھیجنا اقرب الی السنہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کس زبان میں تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام گو عربی نہ تھے، لیکن عربی زبان جاننا اور سمجھنا آپ سے کوئی بعید بھی نہیں، جبکہ آپ پرندوں تک کی زبان جانتے تھے، اور عربی زبان تو تمام زبانوں سے افضل و اشرف ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط عربی زبان میں لکھا ہو، کیونکہ مکتوب الیہ بلقیس عربی النسل تھی، اس نے خط کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط اپنی ہی زبان میں تحریر فرمایا ہو، اور بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان کا ترجمان ہو جس نے پڑھ کر خط سنایا اور سمجھایا ہو۔ خط نویسی کے چند آداب: انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پر ہدایات نہ دی ہوں۔ خط و کتابت اور مراسلت کے ذریعے باہمی گفت و شنید بھی انسان کی اہم ضروریات میں داخل ہے۔ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب بنام ملکہ سبا بلقیس پورا کا پورا نقل فرمایا گیا۔ یہ ایک پیغمبر و رسول کا خط ہے، اور قرآن کریم نے اس کو بطور استحسان کے نقل کیا ہے، اس لیے اس خط میں جو ہدایات خط و کتابت کے معاملے میں پائی جاتی ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی قابل اتباع ہیں۔ کاتب اپنا نام پہلے لکھے پھر مکتوب الیہ کا۔ سب سے پہلے ایک ہدایت تو اس خط میں یہ ہے کہ خط کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نام سے شروع کیا۔ مکتوب الیہ کا نام کس طرح لکھا قرآن کریم کے الفاظ میں وہ مذکور نہیں، مگر اتنی بات اس سے معلوم ہوئی کہ خط لکھنے والے کے لیے سنت انبیاء یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام لکھے، جس میں بہت سے فوائد ہیں۔ مثلا خط پڑھنے سے پہلے ہی مکتوب الیہ کے علم میں آ جائے کہ میں کس کا خط پڑھ رہا ہوں، تاکہ وہ اسی ماحول میں خط کے مضمون کو پڑھے اور غور کرے۔ مخاطب کو یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے کہ کاتب کا نام خط میں تلاش کرے کہ کس کا خط ہے، کہاں سے آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مکاتیب منقول اور شائع شدہ عالم میں موجود ہیں، ان سب میں بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ من محمد عبد اللہ و رسولی سے شروع فرمایا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی اپنے چھوٹے کو خط لکھے، اس میں تو اپنے نام کی تقدیم پر کوئی اشکال نہیں، لیکن کوئی چھوٹا اپنے باپ، استاد، شیخ یا اور کسی بڑے کو خط لکھے، اس میں اپنے نام کو مقدم کرنا کیا اس کے ادب کے خلاف نہ ہوگا، اور اس کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس معاملے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا
اجمعین کا عمل مختلف رہا ہے۔ اکثر حضرات نے تو اتباع سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو ادب پر مقدم رکھ کر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطوط لکھے، ان میں بھی اپنے نام کو مقدم لکھا ہے۔ روح المعانی میں بحر محیط کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی انسان قابل تعظیم نہیں مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپ کو بھی خط لکھتے تو اپنا نام ہی شروع میں لکھا کرتے تھے، اور حضرت علی حضرمی کا خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام معروف ہے وہ اس پر شاہد ہے۔ البتہ روح المعانی میں مذکورہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ سب کا نام افضلیت میں ہے، جواز میں نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنا نام شروع کے بجائے اخیر میں لکھ دے تو یہ بھی جائز ہے۔ فقیہ ابو اللیث کی بستان میں ہے کہ اگر کوئی شخص مکتوب الیہ کے نام سے شروع کر دے تو اس کے جواز میں کسی کو کلام نہیں، کیونکہ امت میں یہ طریقہ بھی چلا آ رہا ہے، اس پر نکیر نہیں کی گئی۔ خط کا جواب دینا بھی سنت انبیاء ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جس شخص کے پاس کسی کا خط آئے اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کا جواب دے، کیونکہ غائب کا خط حاضر کے سلام کے قائم مقام ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ وہ خط کے جواب کو جواب سلام کی طرح واجب قرار دیتے تھے۔ خطوط میں بسم اللہ لکھنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذکورہ خط سے نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مکاتیب سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت انبیاء ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بسم اللہ کو اپنے نام سے پہلے لکھے یا بعد میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب اس پر شاہد ہیں کہ بسم اللہ کو سب سے مقدم، اس کے بعد کاتب کا نام، پھر مکتوب الیہ کا نام لکھا جائے۔ اور قرآن کریم میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے اور بسم اللہ بعد میں مذکور ہے، اس کے ظاہر سے جواز اس کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ اپنے نام کے بعد لکھی جائے، لیکن ابن ابی حاتم نے یزید بن رومان سے نقل کیا ہے کہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں اس طرح لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من سلیمان بن داؤد الی بلقیس ابنۃ ذی شرع وقومها اللہ تعالو۔ بلقیس نے جب یہ خط اپنی قوم کو سنایا تو اس نے قوم کی آگاہی کے لیے سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کر دیا۔ قرآن کریم میں جو کچھ آیا ہے وہ بلقیس کا قول ہے۔ قرآن کریم میں اس کی تصریح نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصل خط میں بسم اللہ مقدم تھی یا سلیمان علیہ السلام کا نام۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا نام لفافے کے اوپر لکھا ہو اور اندر بسم اللہ سے شروع ہو۔ بلقیس نے جب اپنی قوم کو خط سنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کر دیا۔ مسئلہ: خط نویسی کی اصل سنت تو یہی ہے کہ ہر خط کے شروع میں بسم اللہ لکھی جائے، لیکن قرآن و سنت کے نصوص و اشارات سے حضرات فقہا نے یہ کلیہ قاعدہ لکھا ہے کہ جس جگہ بسم اللہ یا اللہ تعالی کا کوئی نام لکھا جائے، اگر اس جگہ اس کاغذ کے بے ادبی سے محفوظ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں بلکہ وہ پڑھ کر ڈال دیا جاتا ہے، تو ایسے خطوط اور ایسی چیز میں بسم اللہ یا اللہ تعالی کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں کہ وہ اس طرح بے ادبی کے گناہ کا شریک ہو جائے گا۔ آج کل جو عموماً ایک دوسرے کو خط لکھے جاتے ہیں ان کا حال سب جانتے ہیں کہ نالیوں اور گندگیوں میں پڑے نظر آتے ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ادائے سنت کے لیے زبان سے بسم اللہ کہہ لے، تحریر میں نہ لکھے۔ ایسی تحریر جس میں کوئی آیت قرآنی لکھی ہو کیا کسی کافر مشرک کے ہاتھ میں دینا جائز ہے؟ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اس وقت بھیجا ہے جبکہ وہ مسلمان نہیں تھی، حالانکہ اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا،
جس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط ملوک عجم کو لکھے ہیں اور وہ مشرک تھے، ان میں بھی بعض آیات قرآن لکھی ہیں۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم کا کسی کافر کے ہاتھ میں دینا تو جائز نہیں، لیکن ایسی کوئی کتاب یا کاغذ جس میں کسی مضمون کے ضمن میں کوئی آیت آ گئی ہے، وہ عرف میں قرآن نہیں کہلاتا، اس لیے اس کا حکم بھی قرآن کا حکم نہیں ہوگا۔ وہ کسی کافر کے ہاتھ میں بھی دے سکتے ہیں اور بے وضو کے ہاتھ میں بھی۔ خط مختصر، جامع، بلیغ اور مؤثر انداز میں لکھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوالہ نامے کو دیکھیے تو چند سطروں میں تمام اہم اور ضروری مضامین بھی جمع کر دیے اور بلاغت کا اعلیٰ معیار بھی قائم ہے۔ کافر کے مقابلے میں اپنی شاہانہ شوکت کا اظہار بھی ہے، اس کے ساتھ حق تعالی کی صفات کمال کا بیان اور اسلام کی طرف دعوت بھی، اور ترفع و تکبر کی مذمت بھی۔ در حقیقت یہ خط بھی اعجاز قرآنی کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خط نویسی میں تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی وہی ہے کہ تحریر میں طول نہ ہو، مگر ضروری کوئی مضمون چھوٹے بھی نہیں۔ اہم امور میں مشورہ کرنا سنت ہے، اس میں دوسروں کی رائے سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور لوگوں کی دل جوئی بھی ہوتی ہے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون۔ افتونی فتویٰ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی خاص مسئلے کا جواب دینا۔ یہاں مشورہ دینا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مراد ہے۔ ملکہ بلقیس کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو اس نے اپنے ارکان حکومت کو جمع کر کے اس واقعے کا اظہار کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے ان کی رائے دریافت کرنے سے پہلے ان کی دلجوئی اور ہمت افزائی کے لیے یہ بھی کہا کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ فوج اور وزراء نے اس کے جواب میں اپنی مستعدی کے ساتھ تعمیل حکم کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرتی۔ نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ بلقیس کی مجلس شورا کے ارکان 313 تھے اور ان میں سے ہر ایک آدمی 10,000 آدمیوں کا امیر اور نمائندہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہم امور میں مشورہ لینے کا دستور پرانا ہے۔ اسلام نے مشورے کو خاص اہمیت دی اور عمال حکومت کو مشورے کا پابند کیا، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وحی الہی کے مورد تھے اور آسمانی ہدایات آپ کو ملتی تھی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رائے مشورے کی در حقیقت ضرورت نہ تھی، مگر امت کے لیے سنت قائم کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی آپ اہم امور میں صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دلجوئی اور عزت افزائی بھی ہے اور آئندہ آنے والے عمال حکومت کو اس کی تاکید بھی کہ مشورے سے کام کیا کریں۔ مکتوب سلیمانی کے جواب میں ملکہ بلقیس کا رد عمل۔ ارباب حکومت کو مشورے میں شریک کر کے ان کا تعاون حاصل کر لینے کے بعد ملکہ بلقیس نے خود ہی ایک رائے قائم کی، جس کا حاصل یہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لے اور تحقیق کرے کہ وہ واقعی اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور جو کچھ حکم دے رہے ہیں وہ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے یا وہ ایک ملک گیری کے خواہش مند بادشاہ ہیں۔ اس امتحان سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ واقعی
اگر واقعی وہ نبی و رسول ہیں تو ان کے حکم کا اتباع کیا جائے اور مخالفت کی کوئی صورت اختیار نہ کی جائے، اور اگر بادشاہ ہیں اور ملک گیری کی ہوس میں ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو پھر غور کیا جائے گا کہ ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اس امتحان کا طریقہ اس نے یہ تجویز کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ ہدیے تحفے بھیجے، اگر وہ ہدیے تحفے لے کر راضی ہو گئے تو علامت اس کی ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہی ہیں، اور اگر وہ واقع میں نبی و رسول ہیں تو وہ اسلام و ایمان کے بغیر کسی چیز پر راضی نہ ہوں گے۔ یہ مضمون ابن جریر نے متعدد اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد علیہ الرحمہ، ابن جریج علیہ الرحمہ، ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، یعنی میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ارکان دولت کے پاس ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ جو قاصد یہ ہدیہ لے کر جائیں گے وہ واپس آ کر کیا صورت حال بیان کرتے ہیں۔ بلقیس کے قاصدوں کی دربار سلیمانی میں حاضری۔ تاریخی اسرائیلی روایات میں بلقیس کی طرف سے آنے والے قاصدوں اور تحفوں کی بڑی تفصیلات مذکور ہیں۔ اتنی بات پر سب روایات متفق ہیں کہ تحفے میں کچھ سونے کی اینٹیں تھیں، کچھ جواہرات اور 100 غلام اور 100 کنیزیں تھیں، مگر کنیزوں کو مردانہ لباس میں اور غلاموں کو زنانہ لباس میں بھیجا تھا، اور ساتھ ہی بلقیس کا ایک خط بھی تھا جس میں سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے کچھ سوالات بھی تھے۔ تحفوں کے انتخاب میں بھی ان کا امتحان مطلوب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفوں کی تفصیلات ان کے پہنچنے سے پہلے بتلا دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ دربار سے 9 فرسخ تقریباً 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش کر دیا جائے اور راستے میں 2 طرفہ عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے جن کا بول و بازار بھی سونے چاندی کے فرش پر ہو، جن کا بول و براز بھی سونے چاندی کے فرش پر ہو۔ اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین فرمایا۔ دائیں بائیں 4 ہزار سونے کی کرسیاں، ایک طرف علماء کے لیے، دوسری طرف وزراء اور عمال سلطنت کے لیے بچھائی گئیں۔ جواہرات سے پورا ہال مزین کیا گیا۔ بلقیس کے قاصدوں نے جب سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا تو اپنے تحفے سے شرما گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنی سونے کی اینٹیں وہیں ڈال دیں، پھر جوں آگے بڑھتے گئے 2 طرفہ وحوش و طیور کی صفیں دیکھیں، پھر جنات کی صفیں دیکھیں تو بے حد مرعوب ہو گئے، مگر جب دربار تک پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ خندہ پیشانی سے پیش آئے، ان کی مہمانی کا اکرام کیا، مگر ان کے تحفے واپس کر دیے اور بلقیس کے سب سوالات کے جواب دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہدیہ بلقیس کی واپسی۔ قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، یعنی جب بلقیس کے قاصد اس کے ہدایہ اور تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے قاصدوں سے فرمایا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے وہ تمہارے مال و سامان سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں یہ مال کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، اس کو واپس لے جاؤ اور اپنے ہدیے پر تم ہی خوش رہو۔ کسی کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کی تفصیل و تحقیق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکہ بلقیس کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں یا بہتر نہیں۔
اور تحقیق اس مسئلے میں یہ ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنے میں اگر اپنی یا مسلمانوں کی کسی مصلحت میں خلل آتا ہو یا ان کے حق میں رائے کی کمزوری پیدا ہوتی ہو تو ان کا ہدیہ قبول کرنا درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی دینی مصلحت اس ہدیے کے قبول کرنے کی داعی ہو، مثلا اس کے ذریعے کافر کے مانوس ہو کر اسلام سے قریب آنے پھر مسلمان ہونے کی امید ہو، یا اس کے کسی شر و فساد کو اس کے ذریعے دفع کیا جا سکتا ہو تو قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملے میں یہی رہی ہے کہ بعض کفار کا ہدیہ قبول فرما لیا، بعض کا رد کر دیا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری کتاب الہبہ میں اور شرح سیر کبیر میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ براء کا بھائی عامر بن ملک مدینہ طیبہ میں کسی ضرورت سے پہنچا جبکہ وہ مشرک کافر تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 گھوڑے اور 2 جوڑے کپڑے کا ہدیہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہدیہ یہ فرما کر واپس کر دیا کہ ہم مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ اور عیاض بن حمار مجاشعی نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے ان کا ہدیہ بھی یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالی نے مشرکین کے عطایا لینے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بالمقابل یہ روایات بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کے ہدایا قبول فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے بحالت شرک آپ کو ایک چمڑا ہدیے میں بھیجا، آپ نے قبول فرما لیا، اور ایک نصرانی نے ایک ریشمی حریر کا بہت چمکتا ہوا کپڑا ہدیے میں پیش کیا، آپ نے قبول فرما لیا۔ شمس الائمہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سبب یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کا ہدیہ رد کر دینے میں اس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید تھی، وہاں رد کر دیا، اور بعض کا ہدیہ قبول کرنے میں اس کے مسلمان ہو جانے کی امید تھی تو قبول کر لیا۔ اور بلقیس نے جو رد ہدیہ کو نبی ہونے کی علامت قرار دیا، اس کا سبب یہ نہ تھا کہ نبی کے لیے ہدیہ قبول کرنا مشرک کا جائز نہیں، بلکہ سبب یہ تھا کہ اس نے اپنا ہدیہ در حقیقت ایک رشوت کی حیثیت سے بھیجا تھا کہ اس کے ذریعے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حملے سے محفوظ رہے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ بولا اے دربار والو،
تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس اس کا تخت پہلے اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس حکم بردار ہو کر. بولا ایک دیو جنوں میں سے میں لائے دیتا ہوں وہ تجھ کو پہلے اس سے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے اور میں اس پر زور آور ہوں معتبر. بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا میں لائے دیتا ہوں تیرے پاس اس کو پہلے اس سے کہ پھر آئے تیری طرف تیری آنکھ. پھر جب دیکھا اس کو دھرا ہوا اپنے پاس کہا یہ میرے رب کا فضل ہے میرے جانچنے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. اور جو کوئی شکر کرے سو شکر کرے اپنے واسطے اور جو کوئی ناشکری کرے سو میرا رب بے پرواہ ہے کرم والا. کہا روپ بدل دکھلاؤ اس عورت کو آگے اس کے تخت کا ہم دیکھیں سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو سمجھ نہیں. خلاصہ تفسیر. غرض وہ قاصد اپنے ہدایہ لے کر واپس گیا اور سارا قصہ بلقیس سے بیان کیا تو حالات سے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم اور نبوت کے کمالات کا یقین ہو گیا اور حاضر ہونے کے ارادے سے اپنے ملک سے چلی. سلیمان علیہ السلام کو وحی سے یا اور کسی پرندے وغیرہ کے ذریعے اس کا چلنا معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے دربار والوں سے فرمایا کہ اے دربار والو تم میں کوئی ایسا ہے جو اس بلقیس کا تخت پہلے اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس مطیع ہو کر آ جاویں حاضر کر دے. مسلمین کی قید اظہار واقعہ کے لیے ہے کیونکہ وہ لوگ اسی قصد سے آ رہے تھے. تخت کا منگانا غالباً اس غرض سے ہے کہ وہ لوگ میرا معجزہ بھی دیکھ لیں کیونکہ اتنا بڑا تخت اور پھر اس کا ایسے سخت پہروں میں اس طور پر اچانک آ جانا کہ اطلاع تک نہ ہو عادت بشریہ سے باہر ہے. اگر جنوں کی تسخیر یعنی تابع ہونے سے ہو تب بھی جنوں کا خود بخود تابع ہو جانا بھی ایک معجزہ ہی ہے. اور اگر کسی ولی امت کی کرامت کے ذریعے ہے تو ولی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور اگر بغیر کسی واسطے کے ہے تو پھر معجزہ ہونا ظاہر ہے. بہرحال ہر طور پر یہ معجزہ اور نبوت کی دلیل ہے لہذا مقصود یہ ہوگا کہ اندرونی کمالات کے ساتھ ساتھ یہ معجزے کے کمالات بھی دیکھ لیں تاکہ ایمان و اطمینان زیادہ ہو. ایک قوی ہیکل جن نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا پہلے اس کے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں اور گو وہ بہت بھاری ہے مگر میں اس کے لانے پر طاقت رکھتا ہوں اور گو بڑا قیمتی اور موتیوں سے مزین ہے مگر میں امانت دار بھی ہوں اس میں کوئی خیانت نہ کروں گا. جس کے پاس کتاب الہی یعنی تورات کا یا اور وہی کی ہوئی کسی کتاب کا جس میں اللہ کے ناموں کی تاثیرات ہوں اس کا علم تھا اقرب یہ ہے کہ اس سے خود سلیمان علیہ السلام مراد ہیں. غرض اس علم والے نے اس جن سے کہا کہ بس تجھ میں تو اتنی ہی قوت ہے اور میں اس کو تیرے سامنے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کھڑا کر سکتا ہوں کیونکہ معجزے کی طاقت سے لاؤں گا. چنانچہ آپ نے حق تعالی سے دعا کی ویسے ہی یا کسی اسم الہی کے ذریعے سے اور تخت فوراً سامنے موجود ہوا. جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے روبرو رکھا دیکھا تو خوش ہو کر شکر کے طور پر کہنے لگے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر کیا تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا خدا نخواستہ ناشکری کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے اللہ تعالی کا کوئی نفع نہیں. اور اسی طرح جو ناشکری کرتا ہے وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے اللہ تعالی کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ میرا رب غنی ہے کریم ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی عقل آزمانے کے لیے حکم دیا کہ اس کی عقل آزمانے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو جس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں مثلا موتیوں کی جگہیں بدل دو یا کسی اور طرح ہم دیکھیں گے. اس کو پتہ لگتا ہے یا اس کا انہی میں شمار ہے جن کو ایسی باتوں کا پتہ نہیں لگتا. پہلی صورت میں معلوم ہوگا کہ وہ عقل مند ہے
اور عقل مند سے حق بات سمجھنے کی زیادہ امید ہے، اور اس کے حق کو پہنچانے کا اثر دور تک بھی پہنچے گا، اور دوسری صورت میں اس سے حق پہنچانے کی امید اور دوسری صورت میں اس سے حق پہچاننے کی امید کم ہے۔ معارف و مسائل۔ بلقیس کی حاضری دربار سلیمانی میں۔ قرطبی نے تاریخی روایات کے حوالے سے لکھا ہے کہ بلقیس کے قاصد خود بھی مرعوب و مبہوت ہو کر واپس ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ سنا دیا تو بلقیس نے اپنی قوم سے کہا کہ پہلے بھی میرا یہی خیال تھا کہ سلیمان دنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص منصب بھی ان کو ملا ہے، اور اللہ کے نبی و رسول سے لڑنا اللہ کا مقابلہ ہے جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی۔ 12,000 سرداروں کو اپنے ساتھ لیا، جن کے تحت 1 لاکھ افواج تھی۔ اس کے ذیل میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا نوٹ لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں جن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، خاص طور سے یہ روایت بعد از عقل اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق جھوٹ سے زیادہ قریب ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالی نے ایسا روب و جلال عطا فرمایا تھا کہ ان کی مجلس میں کوئی ابتدا گفتگو کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو حاضرین سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اے نبی اللہ، ملکہ بلقیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت وہ دربار سلیمانی سے 1 فرسخ یعنی تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں و عساکر کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ یہ اطلاع مل گئی تھی کہ بلقیس ان کی دعوت سے متاثر ہونے کی بنا پر مطیع بن کر آ رہی ہے، تو ارادہ فرمایا کہ وہ شاہانہ قوت و شوکت کے ساتھ ایک پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لے تو اس کے ایمان لانے کے لیے زیادہ معین ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالی نے تسخیر جنات کا عام معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ شاید حق تعالی کی طرف سے اشارہ پا کر انہوں نے یہ ارادہ فرمایا کہ کسی طرح بلقیس کا تخت شاہی اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے حاضر ہو جائے، اس لیے حاضرین کو جن میں جنات بھی تھے خطاب فرما کر یہ تخت لانے کے لیے فرما دیا، اور اس کے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب بھی شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جس کو 7 محلات شاہی کے وسط میں ایک محفوظ محل کے اندر مقفل کر کے رکھا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں تک گزر نہ تھا۔ اس کا بغیر دروازے یا قفل توڑے ہوئے منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالی جل شانہ ہی کی قدرت کاملہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ اس کو حق تعالی کی قدرت عظیمہ پر یقین کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اس پر بھی یقین لازم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو حق تعالی ہی کی طرف سے کوئی خاص منصب حاصل ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایسی فوق العادت چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ قبل ان یأتونی مسلمین، مسلمین مسلم کی جمع ہے جس کے لغوی معنی مطیع و فرما بردار کے۔ اصطلاح شرع میں مومن کو مسلم کہا جاتا ہے، یہاں بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی مطیع و فرما بردار، کیونکہ
ملکہ بلقیس کا اسلام لانا اس وقت ثابت نہیں، بلکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے اور کچھ گفتگو کرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم کے آنے والے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، یعنی کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب میں سے۔ یہ کون شخص تھا؟ اس کے متعلق ایک احتمال تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام مراد ہیں، کیونکہ کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم انہی کو حاصل تھا۔ اس صورت میں یہ سارا معاملہ بطور معجزے کے ہوا، اور یہی مقصود تھا کہ بلقیس کو پیغمبرانہ اعجاز کا مشاہدہ ہو جائے اور کوئی اشکال اس معاملے میں نہ رہے، مگر اکثر ائمہ تفسیر قتادہ وغیرہ سے ابن جریر نے نقل کیا ہے، اور قرطبی نے اسی کو جمہور کا قول قرار دیا ہے کہ یہ کوئی شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ ابن اسحاق نے اس کا نام آصف بن برخیہ بتلایا ہے، اور یہ کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا، اور بعض روایات کے اعتبار سے ان کا خالہ زاد بھائی بھی تھا جس کو اسم اعظم کا علم تھا، جس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالی سے جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اور جو کچھ مانگا جائے اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم کا علم نہیں تھا، کیونکہ یہ کچھ بعید نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مصلحت اس میں دیکھی ہو کہ یہ عظیم کارنامہ ان کی امت کے کسی آدمی کے ذریعے ظاہر ہو جس سے بلقیس پر اور زیادہ اثر پڑے، اس لیے بجائے خود یہ عمل کرنے کے اپنے اصحاب کو خطاب فرمایا، ایکم یأتونی۔ اس صورت میں یہ واقعہ آصف بن برخیہ کی کرامت ہوگی۔ معجزہ اور کرامت میں فرق۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح معجزہ میں اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ براہ راست حق تعالی کا فعل ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اسی طرح کرامت میں بھی اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، براہ راست حق تعالی جل شانہ کی طرف سے کوئی کام ہو جاتا ہے۔ اور معجزہ اور کرامت دونوں خود صاحب معجزہ و کرامت کے اختیار میں بھی نہیں ہوتے۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایسا کوئی خارق عادت کام اگر کسی صاحب وحی نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، غیر نبی کے ذریعے اس کا ظہور ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔ اس واقعے میں اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ عمل حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے آصف بن برخیہ کے ذریعے ہوا تو یہ ان کی کرامت کہلائے گی، اور ہر ولی کے کمالات چونکہ ان کے رسول و پیغمبر کے کمالات کا عکس اور انہی سے مستفاد ہوتے ہیں، اس لیے امت کے اولیاء اللہ کے ہاتھوں جتنی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے یہ سب رسول کے معجزات میں شمار ہوتے ہیں۔ تخت بلقیس کا واقعہ کرامت تھی یا تصرف؟ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اس کو آصف بن برخیہ کا تصرف قرار دیا ہے۔ تصرف اصطلاح میں خیال و نظر کی طاقت استعمال کر کے حیرت انگیز کام صادر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے لیے نبی یا ولی بلکہ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں۔ وہ مسمرزم جیسا ایک عمل ہے۔ صوفیاء کرام نے اصلاح مریدین کے لیے کبھی کبھی اس کو استعمال کیا ہے۔ ابن عربی نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ تصرف کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام آصف بن برخیہ سے لیا۔
مگر قرآن کریم نے اس تصرف کو علم من الکتاب کا نتیجہ بتلایا ہے، اس سے ترجیح کو ہی ہوتی ہے کہ یہ کسی دعا یا اسم اعظم کا اثر تھا جس کا تصرف سے کوئی واسطہ نہیں، وہ کرامت ہی کے مفہوم میں داخل ہے۔ رہا یہ شبہ کہ ان کا یہ کہنا کہ اناتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی میں یہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دوں گا، یہ علامت اس کی ہے کہ یہ کام ان کے قصد و اختیار سے ہوا، جو علامت تصرف کی ہے، کیونکہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ تو اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ اطلاع کر دی ہو کہ تم ارادہ کرو گے تو ہم یہ کام اتنی جلدی کر دیں گے۔ یہ تقریر حضرت سیدی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی ہے، جو احکام القرآن میں سورہ نمل کی تفسیر لکھنے کے وقت حضرت نے ارشاد فرمائی تھی، اور تصرف کی حقیقت اور اس کے احکام پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ بنام التصرف عربی زبان میں تھا، جس کا اردو ترجمہ آقر نے لکھا تھا، وہ جدا گانا شائع ہو چکا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهُ ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر جب وہ آ پہنچی، کسی نے کہا کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ بولا گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو معلوم ہو چکا پہلے سے، اور ہم ہو چکے ہیں حکم بردار۔ اور روک دیا اس کو ان چیزوں سے جو پوجتی تھی اللہ کے سوائے، البتہ وہ تھی منکر لوگوں میں۔ کسی نے کہا اس عورت کو اندر چل محل میں، پھر جب دیکھا اس کو خیال کیا کہ وہ پانی ہے گہرا، اور کھولیں اپنی پنڈلیاں، کہا یہ تو ایک محل ہے، جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے۔ بولی اے رب، میں نے برا کیا ہے اپنی جان کا، اور میں حکم بردار ہوئی ساتھ سلیمان کے اللہ کے آگے جو رب ہے سارے جہاں کا۔ خلاصہ تفسیر، سلیمان علیہ السلام نے یہ سب سامان کر رکھا تھا، پھر بلقیس پہنچی۔ سو جب بلقیس آئی تو اس سے تخت دکھا کر کہا گیا، خواہ سلیمان علیہ السلام نے خود کہا ہو یا کسی سے کہلوایا ہو کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں ہے تو ویسا ہی۔ بلقیس سے اس طور پر اس لیے سوال کیا کہ حیت تو بدل گئی تھی، اپنی اصل کے اعتبار سے تو وہی تخت تھا اور صورت وہ نہ تھی، اس لیے یوں نہیں کہا کہ کیا یہی تمہارا تخت ہے، بلکہ یہ کہا کہ ایسا ہی تمہارا تخت ہے، اور بلقیس اس کو پہچان گئی اور اس کے بدل دینے کو بھی سمجھ گئی، اس لیے جواب بھی مطابق سوال کے دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں کو تو اس واقعے سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چکی ہے، اور ہم اسی وقت سے دل سے مطیع ہو چکے ہیں جب قاصد سے آپ کے کمالات معلوم ہوئے تھے، اس معجزے کی چندہ حاجت نہ تھی۔
اور چونکہ اس معجزے سے قبل تصدیق و اعتقاد کر لینا کمال عقل کی دلیل ہے، اس لیے اللہ تعالی جل شانہ اس کے عاقل ہونے کی تقریر فرماتے ہیں کہ فی الواقع وہ تھی سمجھدار، مگر چند روز تک جو ایمان نہ لائی تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو ایمان لانے سے غیر اللہ کی عبادت نے، جس کی اس کو عادت تھی، روک رکھا تھا، اور وہ عادت اس لیے پڑ گئی تھی کہ وہ کافر قوم میں کی تھی، پس جو سب کو دیکھا وہی آپ کرنے لگی، اور قومی عادات اکثر اوقات انسان کے سوچنے سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، مگر چونکہ عاقل تھی اس لیے جب تنبیہ کی گئی تو سمجھ گئی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ علاوہ اعجاز و شان نبوت دکھلانے کے اس کو ظاہری شان سلطنت بھی دکھلا دی جائے، تاکہ وہ اپنے کو دنیا کے اعتبار سے بھی عظیم نہ سمجھے۔ اس لیے ایک شیش محل بنوا کر اس کے صحن میں حوض بنوایا، اور اس میں پانی اور مچھلیاں بھر کر اس کو شیشے سے پاٹ دیا، اور شیشہ ایسا شفاف تھا کہ ظاہر نظر میں نہ آتا تھا، اور وہ حوض ایسے موقع پر تھا کہ اس محل میں جانے والے کو لامحالہ اس پر سے عبور کرنا پڑے۔ چنانچہ اس تمام سامان کے بعد بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو، ممکن ہے وہی محل قیام کے لیے تجویز کیا ہو۔ غرض وہ چلی، راہ میں حوض آیا تو جب اس کا صحن دیکھا تو اس کو پانی سے بھرا ہوا سمجھا، اور چونکہ قرینے سے پایاب گمان کیا، اس لیے اس کے اندر گھسنے کے لیے دامن اٹھائے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو محل ہے جو سب کا سب ماں صحن شیشوں سے بنایا گیا ہے، اور یہ حوض بھی شیشے سے پٹا ہوا ہے، دامن اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت بلقیس کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر دنیاوی صنعت کاری کے عجائب بھی ایسے ہیں جو آج تک میں نے آنکھ سے نہیں دیکھے، تو ان کے دل میں ہر طرح سے سلیمان علیہ السلام کی عظمت پیدا ہوئی، اور بے ساختہ کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اب تک اپنے نفس پر ظلم کیا تھا کہ شرک میں مبتلا تھی، اور میں اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یعنی ان کے طریق پر ہو کر رب العالمین پر ایمان لائی۔ معارف و مسائل۔ کیا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھیں؟ آیات مذکورہ میں بلقیس کا واقعہ اسی پر ختم ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئی۔ اس کے بعد کیا حالات پیش آئے؟ قرآن کریم نے اس سے سکوت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے جب عبداللہ بن عیینہ سے پوچھا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا معاملہ اس پر ختم ہو گیا، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ مطلب یہ تھا کہ قرآن نے یہیں تک اس کا حال بیان کیا ہے، اس کے بعد کا حال بتلانا قرآن نے چھوڑ دیا، تو ہمیں بھی اس کی تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مگر ابن عساکر نے حضرت اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، اور اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا۔ ہر مہینے حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے یمن میں 3 عمدہ محلات ایسے تیار کرا دیے تھے جس کی مثال و نظیر نہیں تھی۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون قالوا اطیرنا بک وبمن معک
قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی، پھر وہ تو 2 فرقے ہو کر لگے جھگڑنے. کہا اے میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو پہلے بھلائی سے، کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے، شاید تم پر رحم ہو جائے. بولے ہم نے منحوس قدم دیکھا تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو. کہا تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، کچھ نہیں تم لوگ جانچے جاتے ہو، کچھ نہیں تم لوگ جانچے جاتے ہو. اور تھے اس شہر میں 9 شخص کہ خرابی کرتے ملک میں اور اصلاح نہ کرتے. بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ البتہ رات کو جا پڑے ہم اس پر اور اس کے گھر پر. پھر کہنے اس کے دعویٰ کرنے والے کو ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اس کا گھر اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں. اور انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب اور ان کو خبر نہ ہوئی. پھر دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کے فریب کا کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو. سو یہ پڑے ہیں ان کے گھر ڈھیر ہوئے بسبب ان کے انکار کے. البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور بچا دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے اور بچتے رہے تھے. خلاصہ تفسیر. اور ہم نے قوم ثمود کے پاس ان کے برادری کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یہ پیغام دے کر کہ تم شرک کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو. چاہیے تو یہ تھا کہ سب ایمان لے آتے، مگر خلاف توقع اچانک ان میں 2 فریق ہو گئے جو دین کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے. یعنی ایک فرقہ تو ایمان لایا اور ایک نہ لایا، اور ان میں جو جھگڑا اور کلام ہوا بعد اس میں کا سورہ اعراف میں مذکور ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، اور بعض اس میں کا آگے مذکور ہے قالوا طيرنا بك. اور جب ان لوگوں نے کفر پر اصرار کیا تو صالح علیہ السلام نے موافق عادت انبیاء علیہ السلام کے ان کو عذاب الہی سے ڈرایا، جیسے سورہ اعراف میں ہے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو انہوں نے کہا کہ لاؤ وہ عذاب کہاں ہے
جیسا سورہ اعراف میں ہے قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین. اس پر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے بھائیوں، تم نیک کام یعنی توبہ و ایمان سے پہلے عذاب کیوں جلدی مانگتے ہو؟ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ عذاب کی وعید سن کر ایمان لے آتے، نہ یہ کہ ایمان تو نہ لائے اور بالعکس اس عذاب ہی کی درخواست کرنے لگے. بڑی بے باکی کی بات ہے. بجائے اس استعجال عذاب کے تم لوگ اللہ کے سامنے کفر سے معافی کیوں نہیں چاہتے جس سے توقع ہو کہ تم پر رحم کیا جاوے، یعنی عذاب سے محفوظ رہو. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں کہ جب سے تم نے یہ مذہب نکالا ہے تو اور تمہاری یہ جماعت پیدا ہوئی ہے، قوم میں نا اتفاقی ہو گئی، اور نا اتفاقی کی جو مضرتیں اور خرابیاں ہوتی ہیں وہ سب مرتب ہونے لگی. بس سبب ان تمام خرابیوں کے تم لوگ ہو. صالح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تمہاری اس نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، یعنی تمہارے اعمال کفریہ اللہ کو معلوم ہیں، یہ خرابیاں انہی اعمال پر مرتب ہیں. چنانچہ ظاہر ہے کہ نہ اتفاقی مذموم وہی ہے جو حق کے خلاف کرنے سے ہو، تو اس کا الزام ایمان والوں پر نہیں ہو سکتا بلکہ اہل کفر پر ہوگا. اور بعض تفاسیر میں ہے کہ ان پر قحط ہوا تھا اور تمہارے کفر کی مضرت کچھ ان شرور ہی تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ لوگ ہو کہ اس کفر کی بدولت عذاب میں مبتلا ہو گئے. اور یوں تو کافر اس قوم میں بہت تھے، لیکن سرغنہ اس بستی یعنی ہجر میں 9 شخص تھے جو سرزمین یعنی بستی سے باہر تک بھی فساد کیا کرتے تھے اور ذرا اصلاح نہ کرتے تھے. یعنی بعض مفسد ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ فساد کیا کچھ اصلاح کر لی، مگر وہ ایسے نہ تھے بلکہ خالص مفسد تھے. چنانچہ ایک بار یہ فساد کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ آپس میں سب اس پر اللہ تعالی کی قسم کھاؤ کہ ہم شب کے وقت صالح اور ان کے متعلقین یعنی ایمان والوں کو جا ماریں گے، اور پھر اگر تحقیق کی نوبت آئی تو ہم ان کے وارث سے جو خون کا دعویٰ کرے گا کہہ دیں گے کہ ان کے متعلقین کے اور خود ان کے مارے جانے میں موجود بھی نہ تھے، مارنا تو درکنار، اور تاکید کے لیے یہ بھی کہہ دیں گے کہ ہم بالکل سچے ہیں اور گواہ کوئی معائنے کا ہوگا نہیں. بس بات دبدبا جاوے گی. اور یہ مشورہ کر کے انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی کہ شب کا وقت اس کارروائی کے لیے چلے اور ایک خفیہ تدبیر ہم نے کی اور ان کو خبر بھی نہ ہو. وہ یہ کہ ایک پہاڑ پر سے ایک پتھر ان پر لڑک آیا اور وہ سب وہاں ہی کھیت رہے یعنی ہلاک ہوئے. سو دیکھیے ان کی شرارت کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو بطریق مذکور اور پھر ان کی باقی قوم کو آسمانی عذاب سے سب کو غارت کر دیا، جس کا قصہ دوسری آیات میں ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ إِلَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ. سو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں ان کے کفر کے سبب سے، جو اہل مکہ کو ملک شام کے سفر میں ملتے ہیں. بلا شبہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے دانش مندوں کے لیے، اور ہم نے ایمان اور تقوی والوں کو اس قتل سے بھی جس کا مشورہ ہوا تھا اور عذاب قہری سے بھی نجات دی. معارف و مسائل. تسعۃ رہط. لفظ رہط جماعت کے معنی میں آتا ہے. یہاں 9 اشخاص میں سے ہر شخص کو رہط کے لفظ سے شاید اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے مال و دولت اور جاہ و چشم کے سبب قوم کے بڑے مانے جاتے تھے، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ جماعتیں تھیں، اس لیے 9 آدمیوں کو 9 جماعتیں فرمایا. یہ لوگ قوم صالح علیہ السلام کی بستی یعنی حجر کے بڑے مانے جاتے تھے. حجر ملک شام میں معروف مقام ہے.
لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. مطلب یہ تھا کہ ہم سب مل کر رات کے اندھیرے میں ان پر اور ان کے متعلقین پر چھاپا ماریں، سب کو ہلاک کر دیں. پھر ان کے خون کا دعوے دار وارث تحقیق و تفتیش کے لیے کھڑا ہوگا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو فلاں آدمی کو نہ مارا، نہ مارتے کسی کو دیکھا، اور ہم اپنے اس قول میں اس لیے سچے ہوں گے کہ رات کے اندھیرے میں یہ تعیین کہ کس نے کس کو مارا ہے ہمیں معلوم نہیں ہوگی. اس میں ایک بات یہ قابل نظر ہے کہ یہ کفار اور ان میں سے بھی چیدہ بدمعاش جو فساد میں معروف تھے، یہ سارے کام شرک، کفر اور قتل و غارت گری کے کر رہے ہیں اور کوئی فکر نہیں، مگر ان کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم جھوٹ نہ بولیں یا جھوٹے قرار نہ دیے جاویں. اس سے اندازہ لگائیے جھوٹ کیسا بڑا گناہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے جرائم کے مرتکب بھی اپنی شرافت نفس اور عزت کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنے پر اقدام نہ کرتے تھے. دوسری بات اس آیت میں قابل غور ہے کہ جس شخص کو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا ولی قرار دیا ہے وہ تو انہی اہل صالح میں شامل تھا، اس کو قتل کے ارادے سے کیوں چھوڑ دیا؟ جواب یہ ہے کہ ممکن ہے وہ ولی خاندانی اعتبار سے ولی ہو مگر کافر ہو، کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہو. صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین کے قتل کے بعد وہ ان کے خون کا دعویٰ اپنے نسبی تعلق کی بنا پر کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو مگر کوئی بڑا آدمی ہو جس کے قتل کرنے سے اپنی قوم میں اختلاف و انتشار کا خطرہ ہو، اس لیے چھوڑ دیا. واللہ اعلم. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. اور لوط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو بے حیائی اور تم دیکھتے ہو، کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر للچا کر عورتوں کو چھوڑ کر، کوئی نہیں تم لوگ بے سمجھ ہو. پھر اور کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہ کہتے تھے نکال دو لوط کے گھر کو اپنے شہر سے، یہ لوگ ہیں ستھرے رہا چاہتے. پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی عورت مقرر کر دیا تھا ہم نے اس کو رہ جانے والوں میں، اور برسا دیا ہم نے ان پر برساؤ. پھر کیا برا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوئوں کا. تو کہ تعریف ہے اللہ کو اور سلام ہے اس کے بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا. بھلا
اللہ بہتر ہے یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں؟ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر کر کے ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ سمجھدار ہو، کیا اس کی برائی نہیں سمجھتے؟ آگے اس بے حیائی کا بیان ہے، یعنی کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس معاملے میں تم محض جہالت کر رہے ہو۔ اس تقریر کا ان کی قوم سے کوئی معقول جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کے لوگوں کو، یعنی ان پر ایمان لانے والوں کو، ماں ان کے تم اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو ہم نے اس قوم پر عذاب نازل کیا اور لوط علیہ السلام کو اور ان کے متعلقین کو اس عذاب سے بچا لیا، بجز ان کی بیوی کے کہ اس کو بوجہ ایمان نہ لانے کے ہم نے انہی لوگوں میں تجویز کر رکھا تھا جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور وہ عذاب جو ان پر نازل ہوا یہ تھا کہ ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا مینا برسایا کہ وہ پتھروں کی بارش تھی۔ سو ان لوگوں کا کیسا برا مینا تھا جو اول عذاب خدا سے ڈرائے گئے تھے، جس پر انہوں نے التفات نہ کیا۔ آپ بیان توحید کے لیے بطور خطبے کے کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے، یعنی انبیاء و صلحاء۔ آگے مضمون ہماری طرف سے بیان کیجئے، وہ یہ کہ لوگوں یہ بتلاؤ کہ کیا کمالات اور احسانات میں اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں بہتر ہیں جن کو الوہیت میں شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ظاہر اور مسلم ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے، پس مستحق عبادت بھی وہی ہوگا۔ معارف و مسائل۔ اس قصے کے متعلق قرآن میں متعدد جگہ خصوصاً سورہ اعراف میں ضروری مضامین بیان ہو چکے ہیں، وہاں دیکھ لیے جاویں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے کچھ حالات اور ان پر عذاب آنے کے واقعات کا ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ آپ کی امت کو دنیا کے عذاب عام سے معمون کر دیا گیا ہے، اور انبیاء سابقین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجیے۔ جمہور مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور بعض نے اس کا مخاطب بھی حضرت لوط علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ اس آیت میں الذین اصطفیٰ کے الفاظ سے ظاہر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام مراد ہیں، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ سفیان ثوری نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اگر آیت میں الذین اصطفیٰ سے مراد صحابہ کرام لیے جائیں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، تو اس آیت سے غیر انبیاء پر سلام بھیجنے کے لیے انہیں علیہ السلام کہنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اس مسئلے کی پوری تحقیق سورہ احزاب میں آیت صلو علیہ وسلموا کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ اس آیت سے خطبے کے آداب بھی ثابت ہوئے کہ وہ اللہ تعالی کی حمد اور انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام سے شروع ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تمام خطبات میں یہی معمول رہا ہے، بلکہ ہر اہم کام کے شروع میں اللہ تعالی کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام مسنون و مستحب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔